بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، جب سے ترکیہ اور شام میں زلزلے آئے ہیں تب سے مختلف قسم کی کنسپریسی تھیوریز جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ترکیہ میں زلزلہ آیا ہے یہ مصنوعی زلزلہ ہے اور اس کے پیچھے ہارپ ٹیکنالوجی ہے جو کہ امریکہ نے استعمال کی ہے۔ اب مختلف قسم کی یہ سازشی تھیوریاں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ترکی عوام کا، ٹرکش جو نیشن ہے اس کا یہ پرزور مطالبہ ہے اپنے لیڈر رجب طیب اردگان سے کہ اس کی تحقیق کرائی جائے کہ کہیں یہ زلزلہ جو کہ قیامت خیز زلزلہ تھا اور جس کی وجہ سے بے پناہ جو ہے وہ تباہی مچی ہے اور بہت سے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، اور کئی ہزار لوگ، کہا یہ جا رہا ہے کہ اپروکسیمیٹلی 30,000 پیپل جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور WHO کے مطابق کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس وسیع پیمانے پر جو یہ زلزلہ آیا ہے تو ترکش عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہ ضرور کوئی مصنوعی زلزلہ ہوگا جو ان کے کسی دشمن نے جو ہے وہ مصنوعی طور پر یہ زلزلہ جو ہے پیدا کیا ہے اور اس زلزلے کا ترکش عوام کو اور ٹرکی کو شکار بنایا ہے۔ اب اس پہ بات ہوگی کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ یہ زلزلہ مصنوعی تھا اور امریکہ نے جو ہے ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ترکیہ میں یہ تباہی مچائی ہے۔ اس پر ضرور بات ہوگی گفتگو کے آخر میں، مگر اس سے پہلے کہ میں گفتگو میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، جب سے یہ زلزلے آئے ہیں ترکیہ اور شام میں اور ان سے جڑے ہوئے دیگر ممالک میں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ زلزلے جو ہے یہ مصنوعی زلزلے تھے اور اس کے پیچھے ہارپ ٹیکنالوجی ہے، اور ہارپ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک ہی ملک امریکہ کے پاس ہے اور امریکہ ہی اس کا استعمال کرتا ہے، اور جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، کوئی اس قسم کی تباہی مچتی ہے تو اس ہارپ ٹیکنالوجی کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے، اور ہارپ ٹیکنالوجی میں سب سے جو ایفیشینٹ ملک ہے وہ امریکہ ہی ہے۔ اور اس بات کو تو ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے کہ امریکہ نے یہ ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس بات میں کتنی صداقت ہے، مگر پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ یہ ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ایک خطرناک ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے جو ہے آپ اڑتے ہوئے پرندوں کی سمت تبدیل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کسی بھی جنگل میں آگ لگا سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ اڑتے ہوئے جہاز کے انجن میں آگ لگا سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کسی بھی ملک میں موسلا دھار بارشیں کرا سکتے ہیں، اور وہی بارشیں جو ہے پھر بعد میں سیلاب کا سبب بن سکتی ہیں، اور اس کے ذریعے ہی کہیں بارشوں کو روکا بھی جا سکتا ہے، اور کسی بھی ملک میں قحط کی سی صورتحال بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہ بہت خطرناک ٹیکنالوجی ہے، اگر اس کا استعمال جو ہے وہ غلط طریقے سے کیا جائے تو یہ جو ہے یہ بڑی خطرناک ٹیکنالوجی کے طور پر سامنے آ سکتی ہے۔ اچھا، یہ ہارپ ٹیکنالوجی ہے کیا؟ ناظرین، ہارپ جو ہے یہ مخفف ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو اور رورل ریسرچ کا۔ ناظرین، یہ پروجیکٹ ہے امریکن پروجیکٹ جو 1990 میں امریکہ نے شروع کیا تھا، اور یہ رفتہ رفتہ اس پروجیکٹ میں امریکہ نے بڑی ایفیشنسی حاصل کر لی ہے اور کافی حد تک جو ہے وہ اس میں کامیاب رہے ہیں۔ تو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے موسم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور جو میں نے آپ کو اس سے پہلے باتیں بتائیں کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے نہ صرف موسم تبدیل کیا جا سکتا ہے بلکہ کسی بھی ملک میں بڑے پیمانے پر زلزلے لائے جا سکتے ہیں، سونامی لایا جا سکتا ہے، طوفان لائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی اب کام کس طرح کرتی ہے؟ یہ پروجیکٹ لگا ہوا ہے امریکہ کی ریاست جو ہے الاسکا میں، تقریباً 180 ٹاورز جو ہے وہ لگائے گئے ہیں، اور 180 ٹاورز اور اینٹیناز لگائے گئے ہیں، اور یہ ٹاورز تقریباً 72 فٹ اونچے بتائے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے
ان ٹاوروں سے جو ہے وہ الیکٹرو میگنیٹو ویوز جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے. تقریباً 3 بلین واٹ کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہے مقناطیسی شعاعیں وہ پیدا کی جاتی ہیں. اور اصل میں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ زمین میں چھپے ہوئے جو اندر تہ میں جو ذخائر ہیں اور ان کی کتنی کیپیسٹی ہے, کتنے والیوم میں وہ ذخائر موجود ہیں, اس کا پتہ لگایا جا سکے اور موسم میں جو ہے وہ تبدیلی لائی جا سکے. اور اس کے علاوہ وائرلیس کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا حصول اس کا بنیادی مقصد تھا. مگر امریکہ نے, جو کہ اب اس ہارپ ٹیکنالوجی میں بڑی ایفیشینٹ ہو چکی ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو اپنے دیگر مقاصد کے لیے, وہ جنگی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں, تو ڈفرنٹ سویلین اور ملٹری مقاصد کے لیے جو ہے وہ اس کا استعمال کر رہی ہے. ناظرین, زمین کے اوپر فضا کی مختلف تہوں میں سے ایک تہ کا نام ہے آئنوسفیر, جس کی موٹائی زمین سے 70 سے 300 کلومیٹر تک ہے, جس میں بے شمار مثبت اور منفی آئونز پائے جاتے ہیں. الاسکا میں موجود اس پروجیکٹ کے انٹینا کی مدد سے پاورفل الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو آئنوسفیر میں بھیجا جاتا ہے, جس میں بہت زیادہ حدت پیدا کر کے موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہیں, جس کی مدد سے کسی بھی خطے کو بارشوں سے بالکل محروم کر کے بنجر کیا جا سکتا ہے. اور دوسری طرف کسی بھی خطے میں جو ہے حد سے زیادہ بارشیں کر کے مصنوعی سیلاب بھی لایا جا سکتا ہے, اور دوسری طرف کسی بھی خطے کو بارشوں سے محروم کر کے قحط کا شکار بھی کیا جا سکتا ہے. اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کے کسی بھی حصے میں زیر زمین پائے جانے والے معدنیات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ آپ بڑے پیمانے پر تباہی لا سکتے ہیں, حتیٰ کہ جو ہے آپ گلیشیئر جو ہے وہ پگھلائے جا سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے. اور زیر زمین جو ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹس, آپ کو پتہ ہے اندر زمین میں ٹیکٹونک پلیٹس ہیں, وہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہے جب سرکتی ہیں اور اپنی جگہ چھوڑتی ہیں یا ہلتی ہیں تو اس سے جو ہے وہ زلزلہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی اتنی خطرناک ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے ان پلیٹوں کو سرکایا جا سکتا ہے, اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے, ان میں ارتعاش پیدا کیا جا سکتا ہے, کپی پیدا کی جا سکتی ہے, جس سے جو ہے بڑے پیمانے پر زلزلہ لایا جا سکتا ہے. ناظرین, اب بات کر لیتے ہیں کہ آیا جو ہے یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے. اور ہارپ ٹیکنالوجی, امریکہ جو ہے اس نے یہ ٹیکنالوجی استعمال کی ہے تو ترکی کو جو ہے وہ اتنا بڑا نقصان دینے کے لیے. تو مختلف تھیوریز جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں, مگر میں تو اپنا انالیسس دوں گا. کچھ دیکھیں, ٹائمنگ دیکھنا جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے کہ کس ٹائم پر کون سا واقعہ ہوا ہے. اب دیکھیے, ساری دنیا کی نظریں جمی ہوئی تھی ترکیہ پر کہ معاہدہ لوزان جو ہے وہ ختم ہونے والا تھا, جس کے بعد جو ہے ترکی جو ہے اس پر تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی. آپ کو پتہ ہے 2023 میں یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, تو یہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور سمندری راہداریاں جو ہیں وہ ترکیہ کو ملیں گی, اور ترکیہ اس سے جو ہے پھر بعد میں جو بھی وہاں سے ٹریفک گزرے گی تو ان سے وہ کرایہ بھی وصول کرے گا. اور اس کے علاوہ اسے یہ بھی اجازت ہوگی کہ وہ ڈرلنگ کر کے اپنے معدنی ذخائر جو ہیں, جو آئل اینڈ گیس ہیں, انہیں بھی ڈرل کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو پھر ترکیہ کیا کرے گا کہ وہ جو علاقے تھے جو ان سے کنفسکیٹ کر لیے گئے تھے معاہدہ لوزان کے تحت, وہ پھر ریکلیم کرے گا اور دوبارہ سے جو ہے اوٹومن کیلیفیٹ کا جو ہے وہ قیام ہو جائے گا. تو یہ اصل میں یہ بات جو ہے ویسٹ کو بالکل ناپسند ہے, اور ویسٹ نہیں چاہتا, امریکہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے کیلیفیٹ کا نظام جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے اور مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے طاقتور ہو جائیں. تو ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ
جب پوری دنیا کی نظر ترکیہ پہ تھی کہ ترکیہ اب 2023 کے بعد کیا کرنے جا رہا ہے، تو ایسے ماحول میں وہاں زلزلہ لانا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے مغربی قوتیں ہوں، کیونکہ مغربی قوتوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ وہ جو ہے اس معاہدہ لوزان کے ختم ہونے کو لے کر بڑے پریشان تھے۔ اور یہ امریکہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ کرتا رہتا ہے، ایسی حرکتیں ہمیشہ یہ کرتا رہتا ہے۔ اب جاپان میں جو سونامی آیا تھا اس وقت بھی جاپان جو ہے معاشی طور پر بہت ترقی کر رہا تھا، اور امریکہ کو ٹکر دینے کی کوشش کر رہا تھا معاشی طور پر۔ تو امریکہ نے کیا کیا، تو وہاں سونامی جو ہے وہ امریکہ نے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے وہاں سونامی لائی گئی، جس سے جو ہے جاپان کی معاشی کمر ٹوٹ گئی۔ اب کیونکہ ترکیہ بھی معاشی طور پر اسٹرانگ ہونے جا رہا تھا، لہٰذا امریکہ نے یہی ٹیکنالوجی استعمال کر کے ترکیہ میں زلزلہ لا کے ترکیہ کی معاشی کمر توڑ دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب یہ روس اور یوکرائن کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس پر جو ہے ترکیہ سے امریکہ نے مدد مانگی تھی کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کرے، مگر ترکیہ نے صاف انکار کر دیا تھا، اور امریکہ نے ترکیہ کو دھمکی دی تھی، سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی کہ اگر ان کیس ترکیہ سپورٹ نہیں کرتی امریکہ کو تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دھمکی تو وہ پہلے دے چکے تھے، اب اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانا تھا، تو انہوں نے یہ جو ہے یہ زلزلہ ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے ترکیہ میں لے کے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ترکیہ جو ہے وہ معاشی طور پر وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ تو ایک یہ فیکٹر بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں ترکیہ کا جو یورپ میں بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے، تو یورپین ممالک جو ہے وہ اس انفلوئنس سے بڑھتے ہوئے انفلوئنس سے بھی خوف زدہ تھے، تو مغربی قوتیں جو ہیں وہ ترکیہ سے خوف زدہ تھی۔ تو اس بات کو بالکل ہی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو ہے کوئی مصنوعی زلزلہ ہو سکتا ہے، جو کہ امریکہ اور اس کے جو ہم خیال ممالک ہیں ان کی ایک سازش ہو، اور ان کی اس سازش کا یہ نتیجہ ہو کہ ترکیہ میں اتنے بڑے پیمانے پر زلزلہ آیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور کئی ہزار لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور کروڑوں لوگ WHO کے مطابق جو ہے اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور وہ جو سازشی عناصر ہیں ان کی سازشوں سے مسلمان ممالک کو محفوظ رکھے، آمین۔ شکریہ۔